اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. روزے اور نماز کے مسائل سے مربوط بعض غلط فہمیاں اور غلطیاں. پچھلے 3 درسوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں ہم نے نماز کی کچھ غلطیوں کو فوکس نہیں کیا تھا، لیکن آج روزے کے علاوہ کچھ غلطیاں نماز کے سلسلے میں جو عام طور پر نوٹ کی گئی ہیں وہ بھی ذکر کی جائیں گی. اچھا، اب آ جائیے تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ لوگوں کی بیان ہوتی رہیں کہ اگر مثلا سابقہ رمضان کے روزوں کی قضا کو اگلے رمضان سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات خواتین مخصوص ایام کی وجہ سے جو ان کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ جلدی ان کو قضا ان کی انجام دیتی ہیں آئندہ رمضان آنے سے پہلے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگلے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا کرنی واجب ہے، جبکہ یہ غلط فہمی ہے. واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ادا کر لیے جائیں، کیونکہ اگر آپ نے اس سے رمضان سے پہلے ادا نہیں کیے اور اگلا رمضان شروع ہو گیا تو پھر ایک کفارہ تاخیر دینا پڑتا ہے، لیکن گناہ کوئی نہیں ملتا ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سابقہ رمضان کے روزوں کی قضا اگلے رمضان سے پہلے ادا کرنا واجب ہے. واجب نہیں، بہتر ہے کہ ادا کر دیں، لیکن اگر ادا نہیں کیے تو صرف ایک کفارہ تاخیر یعنی 3 پاؤ آٹا فی روزہ دینا پڑتا ہے. قضا تو کرنی ہی ہوتی ہے بعد میں بھی، لیکن واجب نہیں ہوتا ہے، یعنی روزہ اگلے رمضان سے پہلے رکھنا. صرف ایک کفارہ تاخیر واجب ہوتا ہے، لیکن گناہ کوئی نہیں ملتا ہے. یعنی اس وجہ سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی کہ خواتین عام طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کفارہ واجب ہو جائے گا تو گویا ایک لحاظ سے گناہ گار بھی ہو جائیں گے. نہیں، گناہ گار نہیں ہوتے، صرف ایک پینلٹی آ جاتی ہے، یعنی 3 پاؤ آٹا یعنی 750 گرام آٹا، دال، چاول وغیرہ وہ غریب کو دینا ہوتا ہے. یہ غلط فہمی تھی. اچھا، کفارہ تاخیر کب دیا جاتا ہے؟ کفارہ تاخیر دیا ہی اس وقت جاتا ہے کہ جب اگلا رمضان شروع ہو جائے، ورنہ جتنے رمضان کے روزے آپ کے قضا ہوئے ہیں اور اگلا رمضان شروع ہو گیا تو اتنے روزوں کا کفارہ تاخیر دینا ہوتا ہے. لیکن ابھی روزے رکھے جا سکتے ہوں، مثلا کوئی چاہے کہ بھئی میں شعبان میں ہی کفارہ تاخیر دے دوں تو یہ نہیں ہو سکتا. چاہے اس کا ارادہ نہ بھی ہو کہ میں روزہ تو رکھ ہی نہیں پاؤں گی، تب بھی وہ ایڈوانس میں کفارہ تاخیر نہیں دے سکتی جب تک اگلے رمضان کا چاند نظر نہ آ جائے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات مثلا کسی کے 30 روزے مثلا قضا ہیں اور ان کو اگلے رمضان سے پہلے جو ان کو رکھ لینا چاہیے تھا، اور اب رمضان میں صرف 15 دن ہی رہ گئے ہیں، تو اب تو 15 دن تو روزے سمجھیں اس کے رکھ ہی نہیں سکتی، صرف رکھے ہوئے گی تو 15 دن. تو اب رمضان سے پہلے 15 دن پہلے 15 روزوں کا کفارہ تاخیر دیا جا سکتا ہے شعبان میں بھی، اور اس طرح جتنے بھی دن بچتے ہیں اس کے مطابق ہوگا یہ. یعنی کفارہ تاخیر اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب اگلے رمضان کا چاند نظر آ جائے، یا وہ روزے پاسبل ہی نہ ہوں اس کے لیے رکھنا، کیونکہ دن ہی اتنے کم رہ گئے، مثلا صرف 5 دن رہ گئے ہیں اور 10 روزے اس کو رکھنا تھے، تو صرف 5 روزوں کا کفارہ تاخیر ابھی دیا جا سکتا ہے، اور 5 روزوں کا اس وقت دیا جائے گا جب رمضان کا چاند نظر آ جائے گا. تو یہ ایک تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل سا ایک مسئلہ ہے، یعنی اس سے پہلے کفارہ تاخیر واجب نہیں ہوگا جب تک کہ اگلے رمضان کا چاند نظر نہیں آ جائے. لوگ پہلے سے ایڈوانس میں نکال دیتے ہیں، جو کہ غلطی ہے. اچھا، اگر کسی کو کفارہ تاخیر کا علم ہی نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ اگر آخری رمضان کے قضا روزوں کو اگلے رمضان سے پہلے ادا نہ کرنے کی صورت میں قضا کے علاوہ کفارہ تاخیر بھی واجب ہوتا ہے، تو اس لا علمی کی وجہ سے کفارہ تاخیر معاف نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے. کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کو مسئلہ پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، کفارہ تاخیر پھر بھی واجب ہو جاتا ہے. یعنی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کفارہ تاخیر سے اگر کوئی شخص لا علم ہے تو اس پر سے کفارہ تاخیر معاف ہو جاتا ہے. ایسا نہیں، کفارہ تاخیر دینا پڑے گا اس کو. یہ ایک مسئلہ ہوا.
اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سے لوگ رمضان میں روزے کی حالت میں نہاتے نہیں، کہتے ہیں یہ تو مکروہ ہے یہ والا کام. دیکھیے وہ جسم کے لباس کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے حالت روزہ میں پانی سے تر کرنا یہ کراہیت رکھتا ہے، لیکن نہانے میں کوئی کراہیت نہیں. پتہ نہیں یہ لوگوں نے بہرحال کہاں سے، بہت سے لوگ پورے رمضان جو ہے وہ نہیں نکالتے ہیں اور ایسے ہی نہاتے نہیں اور پورا رمضان ایسے ہی نکال دیتے ہیں. اور بہت سے تو یہ کہتے ہیں کہ اصلاً تو یہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، جسم کی پاکی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. بہت سے افراد ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو کئی مہینوں تک نہیں نہاتے، ویسے بڑے دیندار ہیں لیکن پانی سے کچھ ایسا ڈر لگتا ہے. ان کے گھر والے بھی کہتے ہیں اب سردیاں شروع ہونے والی ہیں، اب یہ کئی مہینے بعد نہائے گا مثلا. تو اس طرح کی چیزیں تو حالت روزہ میں نہانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کراہیت ہے، بالکل بغیر کراہیت کے یہ چیز جائز ہے. لوگوں نے قیاس اس مسئلے پہ کیا کہ جسم کے لباس کو پانی سے تر کرنا ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، یا منہ میں پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈال کر کلیاں کرنا، وہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن حالت روزہ میں نہانا مکروہ نہیں. بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آتا ہے کہ شاور سے نہیں نہاتے ہیں، بالٹی وغیرہ سے نہاتے ہیں. کہتے ہیں شاور سے اگر ہم نے نہایا تو ہمارا پورا سر پانی سے ڈھک جاتا ہے. ویسے تو آقا سیستانی کے نزدیک سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں شدید مکروہ ضرور ہے، لیکن بہرحال اگر انسان اپنے حلق تک پانی کو پہنچنے سے روک لے تو اس پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے. جبکہ زیادہ تر علماء کا مشہور نظریہ یہ ہے کہ پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. بہت سے احتیاط واجب لگاتے ہیں تو اس احتیاط واجب میں آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع ہو سکتا ہے اور وہ سر کو پانی میں ڈبونے سے روزے کو باطل نہیں سمجھتے. ہاں اس صورت میں ایک ہوتا ہے، یعنی وہ افراد بھی، وہ علماء بھی کہ جو کہتے ہیں کہ پورا سر اس طرح سے پانی سے ڈھک جائے جیسے آپ آبشار کے نیچے کھڑے ہو جائیں، اتنا زیادہ پانی آبشار کا آ رہا ہے کہ آپ کا پورا سر اس سے ڈھک رہا ہے. لیکن یہ جو اس میں پھر روزہ آپ کا باطل ہو سکتا ہے ان علماء کے نزدیک. آغا سیستانی میں تو وہ بھی نہیں ہوگا، تو سوئمنگ کی بھی اجازت دیتے ہیں لیکن شدید مکروہ ہے. تو یہ جو شاور والا پانی ہوتا ہے یہ تو پہلے سے ایک منقسم پانی ہے، اس میں پورا سر ایک ساتھ پانی میں ڈوبتا بھی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اس کے اندر شاور سے نہانے میں بھی کوئی کراہیت نہیں. لوگ مطلقاً نہیں نہاتے ہیں، یا بہت زیادہ اگر کچھ ہو تو وہ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم شاور سے نہ نہائیں تو جو ہے وہ بالٹی وغیرہ سے نہائیں. تو ایسا کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور چیز آج کل گرمیاں بھی ہیں، اس لحاظ سے بھی ایک چیز آ رہی ہے لوگوں کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گرم پانی سے وضو مکروہ ہے. حالانکہ اگر آپ توضیح المسائل کے اندر بھی دیکھیں تو اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ وہ پانی جو سورج کی براہ راست شعاؤں کے نتیجے میں گرم ہو جائے اس سے وضو مکروہ ہے. یعنی مثلا بالٹی رکھی ہوئی ہے، کوئی برتن ایسا ہے کہ جس کے اندر پانی ہے اور سورج کی ڈائریکٹ لائٹ اس کے اوپر پڑ رہی ہے اور وہ پانی گرم ہو رہا ہے، وہ مکروہ ہے. یعنی اس پانی سے وضو مکروہ ہے. لیکن گیزر سے جو گرم شدہ پانی ہے اس سے وضو مکروہ نہیں ہوتا ہے. یا مثلا چھت پر ٹنکی ہے رکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے دھوپ اس کے اوپر پڑ رہی ہے، ٹنکی بند ہے لیکن وہ پانی لائنوں کے اندر گرم ہو رہا ہے، یا پائپ اس کے باہر سے آ رہے ہیں تو گرم پانی اس میں آ رہا ہے، اس سے وضو مکروہ نہیں ہے. یہ صرف اس پانی سے وضو مکروہ ہے جو براہ راست سورج کی شعائیں اس پانی کے اوپر پڑیں اور وہ پانی گرم ہو جائے، جیسے جو کھلا ہوا پانی عام طور پر رکھا ہوتا ہے. تو لائنوں میں آنے والا گرم پانی خواہ وہ سورج کی حدت ہی کی وجہ سے گرم ہوا ہے لیکن اس سے وضو مکروہ نہیں. یہ تھوڑے سے ٹیکنیکل باتیں اور غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے دماغ میں کہ صرف ہر گرم پانی سے مکروہ نہیں ہے، نہ گیزر کے پانی سے، نہ لائن کے گرم پانی سے، بلکہ صرف سورج کی شعاؤں سے براہ راست پڑنے کی وجہ سے گرم شدہ پانی، اس سے وضو مکروہ ہوتا ہے. یہ غلط فہمی تھی. اچھا ایک اور بھی چیز ہے، کیا بلا عذر شرعی جان بوجھ کر روزہ قصر کر سکتے ہیں؟ بلا عذر شرعی، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، بس ہم ویسے ہی چاہ رہے ہیں کہ روزہ قصر ہو جائے، تو اس کا جواب ہے جی ہاں، کوئی شرعی وجہ کے بغیر روزہ قصر کر لیا جائے. مثلا یہاں سے اگر ہم نکلیں، حد ترخص پہ پہنچ جائیں، بالفرض سمجھیں ٹول پلازا جو ہے یہاں کراچی کا، اس سے بھی 15-20 منٹ کی ڈرائیو اور آ کر کے آپ شہر سے مثلا باہر نکل جائیں.
باہر نکلیں اور کچھ کھا پی لیں، چاہے کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد پھر اپنے شہر واپس آ جائیں تو روزہ آپ کا قصر ہو جائے گا، اور پھر کھا پی سکتے ہیں پورے دن رمضان کے احترام کا خیال رکھتے ہوئے۔ یہ کیوں؟ یہ کوئی ترغیب دی جا رہی ہے آپ کو کہ رمضان کے روزے چھوڑیں؟ نہیں، یہ بہت سارے ایسے افراد کے لیے مسائل ہیں۔ مثلا جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ شاید بیان کیا تھا کہ 21 رمضان کے جلوس کے جو انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے شدید گرمی میں روزہ رکھ کے سارے انتظامات کریں، تو بعض اوقات وہ اپنے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے حکم ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ شہر سے باہر جائیں اور کچھ کھا کے وہاں سے واپس آئیں، کیونکہ اگر آپ نے کچھ کھایا نہیں، روزہ توڑنے والی کوئی چیز انجام نہیں دی اگر آپ نے، اور اپنے وطن میں واپس آ گئے ظہر سے پہلے تو آپ کو اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، اور پورا یہ جو ایکسرسائز آپ نے کی ساری بیکار ہو جائے گی۔ اچھا، بہت سے بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو عمر کے اعتبار سے مثلا 10 سال کی ہیں، 11 سال کی ہیں، ایگزامس ہو رہے ہیں یا اسکول جانا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، والدین ان کو روزے وہ کروا دیتے ہیں کہ جناب چھوڑ دو روزہ، اور وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ تو والدین کو بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، خاص طور پہ جس دن اگر کوئی امتحان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنا زیادہ روزے کو وہ کر سکے، تو اس کا روزہ قصر کروا دیں۔ یا کوئی بالغ طالب علم بھی ایسا کر سکتا ہے، اس سے پتہ ہے کہ میں ایگزام نہیں دے سکتا اگر میں نے روزہ اس طرح سے رکھا، تو ٹھیک ہے، صبح آرام سے نکل جائیں، آدھے پونے 1 گھنٹے کے اندر وہاں سے واپس آ جائیں گے آپ کچھ کھا کے، اور اس کے بعد وہ روزہ قصر ہو جائے گا، پھر بعد رمضان اس روزے کی قضا کر لیں، کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو بلا عذر شرعی جان بوجھ کر بھی روزہ قصر کیا جا سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ شاید حرام کام ہے، حرام کام نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے چاہے کوئی عذر شرعی نہ بھی ہو۔ اچھا، اسی طرح سے ماہ رمضان میں جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ بغیر مجبوری کے سفر کون سے ہوتے ہیں؟ مثلا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ ہم سے یا علماء سے ہم نے پوچھتے دیکھے ہیں، اور بعض اوقات مدرسے کے اس کے اوپر بھی پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم رمضان کے بعد بھی تو زیارات پر جا سکتے ہیں، تو یہ کیا ضروری ہے کہ رمضان میں ہی جائیں اور اپنے آخری چند روزے ہمارے جو ہے نا قصر ہو جائیں؟ عید وغیرہ لوگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے 2-3 دن پہلے ان کو جانا ہوتا ہے یہاں سے، تو کیوں نہ ہم اپنے رمضان کو کامل کریں؟ تو ایسا کوئی شریعت کے اندر کوئی ضروری چیز نہیں ہے، ماہ رمضان میں بغیر مجبوری کے جان بوجھ کر بھی سفر کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزے سے فرار کے لیے سفر کرنا مکروہ ہے، خواہ 23 رمضان گزرنے سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو۔ یعنی اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ میں ماہ رمضان سے فرار اختیار کر لوں اور مجھے روزے نہ رکھنے پڑیں، یعنی زیارات وغیرہ کا اتنا قصد نہیں ہے اس کا ہے کہ کسی طرح سے روزہ نہ رکھنا پڑے، تو بہرحال جائز تو ہے یہ، لیکن مکروہ ہے۔ اور اسی طرح سے ماہ رمضان میں سفر کرنا کراہیت رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ حج یا عمرے یا کسی ضرورت کے لیے ہو تو مکروہ بھی نہیں۔ حج کے لیے ماہ رمضان میں سفر، یہ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے، تو ہمیشہ ایک ہی چیز نہیں دماغ میں انسان رکھے، کیونکہ ویسے تو شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ اس میں یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو رمضان بہت سے لوگ یہ ہوتے تھے کئی مہینوں پہلے سے ہی، یہ اب کی طرح کی فلائٹ وغیرہ تو اب چلنی شروع ہوئی ہیں، ہوائی جہاز وغیرہ، پانی کے جہاز سے لوگ کتنا پہلے جانا ہوتا تھا ان کو، پہلے اونٹوں اور گھوڑوں اور خچروں کے اوپر سفر کر کے جانا ہوتا تھا، تو وہ لوگ رمضان سے ہی نکل جاتے تھے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے اگر ماہ رمضان میں بھی عمرے کا سفر کرنا ہو کسی کو یا حج کے سفر کے لیے نکلنا ہو تو اس کے لیے بھی مکروہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہرحال ایک شرعی عذر اس لحاظ سے سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ دماغ میں ایک لحاظ سے رہے کہ لوگ بہت سے اعتراضات کرتے ہیں اور کہ یہ افراد کیوں ماہ رمضان اپنا خراب کر کے اور زیارات پہ جا رہے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھنے واجب ہیں، زیارات کا سفر مستحب ہے، لہٰذا یہ لوگ ناجائز کام کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، غلط فہمی ہے، جائز ہے بالکل، کراہیت بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک آتا ہے حالت روزہ میں جسم سے خون نکالنے کا مسئلہ، خون نکالنا۔ اس کو بھی لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اپنے بلڈ ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں، چاہے ڈاکٹر نے ان کو لکھ کر دیے ہو، ضروری ہو ان کے لیے۔ بہت سے لوگ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ گھر پہ گلوکومیٹر سے اپنی چیک کرتے ہیں شوگر، وہ بھی افطار ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جسم سے خون نکالا۔ تو بہرحال حالت روزہ میں جسم سے
خون نکالنا یہ مکروہ ہے، ایک چیز آتی ہے، اور اسی طریقے سے یعنی لیکن جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ جو ہے ماہ مبارک رمضان میں خون کا عطیہ دینا، اس کو بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یا مثلا ایک اور بھی چیز ہے جس کو ہجامہ کہا جاتا ہے، آج کل ایک کافی طریقہ علاج پاپولر ہو رہا ہے جس میں کپنگ کہلاتا ہے اور جس میں خون جسم سے کچھ نکالا جاتا ہے، تو اس کو ہجامہ کہتے ہیں۔ اور آغا سیستانی نے بھی کہا کہ بہت سی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ائمہ معصومین بھی اس علاج کو اختیار کرتے تھے۔ آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے استفتاء میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ روایات ہیں، حتیٰ کہ اس کے اوقات بتائے گئے ہیں، کب کب کیا جائے، کون سی بیماریوں میں کیا جائے، بہرحال ایک الگ وہ ہے اس کا۔ تو اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی شخص ہجامہ بھی کروا رہا ہے تو اگر یہ بات جسم میں کمزوری لانے کا سبب ہو تو اس صورت میں مکروہ ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص خون کا عطیہ دے رہا ہے، یعنی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ہے کہ میں دیتا ہوں عطیہ، اور ابھی فی الحال کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہیں آ رہا ہے اس کے کہ بھئی جان بچانا واجب ہی ہو جائے، کیونکہ بہت سی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی جان بچانی ہو اور آپ ہی اس وقت موجود ہوں تو خون کا عطیہ دینا واجب بھی ہو سکتا ہے جان بچانے کے لحاظ سے۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں اور خون کا عطیہ دینے سے حالت روزہ میں کمزوری واقع ہو رہی ہے تو پھر خون دینا مکروہ ہے۔ لیکن اگر واقعتاً اس کی ضرورت پیش آئے، مریض کی جان خطرے میں ہو اور آپ کا خون دیے بغیر، تو بعض اوقات مستحب تو چھوڑیے واجب بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حالت روزہ میں خون دینا، اس قدر خون دینا کہ جو کمزوری کا سبب بنے، اور عام طور پر اس میں ابھی میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا کہ جائز ہے ناجائز ہے، بہت سے فقہاء نے اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف کیا ہے۔ مثلا زنجیر یا قمع کا ماتم، تو عام طور پر زنجیر سے جو اگر بالفرض کوئی مارتا بھی ہے ماتم میں تو اس کے جسم سے اتنا خون نہیں نکلتا کہ جو کمزوری کا سبب بن جائے عام طور پر، تو اس سے بھی روزہ کے مکروہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ حالت روزہ میں خون کا عطیہ دینا بھی جائز ہے، لیکن کمزوری کا سبب اگر روزے میں بنے تو پھر یہ خون دینا مکروہ ہے۔ اچھا، ایک اور غلط فہمی یہ ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا بیمار تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا، الٹیاں لگی ہوئی تھیں، یہ سب کچھ تھا، اسے پتا تھا کہ نہیں میری تو حالت اس قابل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد اچانک سے اس کی بالفرض یعنی بھی میں الٹی کی مثال دے رہا ہوں، قے وغیرہ اس کو ہو رہی تھیں یا کوئی بھی ایسی، لیکن اسے اب پتہ جب دن شروع ہوا تو اسے لگا سو کے اٹھا کہ میں تو بالکل فریش فیل کر رہا ہوں اور میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ تو اگر بیمار ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے تو اور اس نے روزے کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو سحری بھی نہیں کی ہے اور ابھی ہم صبح تک تو بیماری تھے، لیکن اب وہ 10 بجے سو کر اٹھا اور اس نے ابھی روزہ توڑنے والا کوئی کام نہیں کیا، لیکن اس کو فیل ہو رہا ہے کہ میں تندرست ہو گیا ہوں۔ مثلا جو فوڈ پوائزننگ تھی، کوئی وہ قے کے ذریعے گند بالا سب نکل گئی، اب وہ فریش فیل کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں اب تندرست ہو گیا، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے۔ یعنی اس کو یہ آپشن نہیں ہے کہ بھئی صبح تو سحری کی نہیں تھی تو ابھی بھی میں اسی طرح سے رہوں، لیکن البتہ اگر ظہر کے بعد وہ تندرست ہو تو پھر اس دن کا روزہ رکھنا اس پہ واجب نہیں ہے۔ ظہر سے پہلے اگر وہ بیمار تندرست ہو جائے اور اس نے روزے کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو، کوئی پانی نہ پیا ہو، کوئی دوا نہ کھائی ہو، اگر دوا کھا لی تھی، پانی پی لیا تھا یا کچھ اور صبح کے وقت چائے اس نے پی لی تھی اور اس کے بعد اس کی طبیعت بحال ہوئی تو پھر اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جب روزے کے منافی کوئی کام اس نے اس دن نہ کیا ہو، تو اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ بیمار ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب ہے، بشرطے کوئی روزہ توڑنے والا کام اس نے نہ کیا ہو۔ عام طور پر غلط فہمی یہ شمار ہوتی ہے کہ اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بھائی اب تو ابھی طبیعت ابھی ٹھیک ہوئی ہے نا میری، میں تو سحری بھی نہیں کی تھی تو اس دن کا روزہ مجھ پر واجب نہیں ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اچھا، ایک اور غلطی نوٹ کی گئی ہے، وہ ہے حالت روزہ میں ناک میں دوا ڈالنے کے سلسلے میں ایک غلطی لوگوں کی بہت فریکوینٹلی نوٹ کی ہے۔ دیکھیے، حالت روزہ میں آنکھ میں دوا ڈالنا بالکل جائز ہے، چاہے اس کا ذائقہ حلق میں کیوں نہ محسوس ہو، جائز بالکل۔
اچھا کان میں دوا بالکل ڈالنا جائز ہے قطرات کی صورت میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ناک میں جس وقت انسان جو دوا ڈالتا ہے، عام طور پر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ قطرات والی دوا لیٹ کے مثلا ڈال رہے ہوتے ہیں ناک کے اندر، تو وہ لازمی حلق تک جاتی ہے اور ان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا اسپرے بیٹھی ہوئی حالت میں لیٹ کے اگر اسپرے والی چیز بھی اسپرے کریں گے تو بہت زیادہ اندر اسپرے چلا جائے گا حلق سے قطرات کی صورت میں، تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس طرح سے بیٹھ کر اسپرے کیا جائے اور وہ بھی ہلکا سا اگر اسپرے کر لیا جائے وہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر فل اس کو دبا کے اسپرے اگر آپ نے کیا تو اس سے بھی حلق کے اندر وہ قطرات اس کے جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر ناک والے جو مریض ہیں اور ان کی ناک بند ہے اور ناک کھولنے کے لیے جو اسپریز وغیرہ آتے ہیں، تو قطرات لیٹ کے قطرات کی صورت میں تو کوئی سا بھی اسپرے نہیں ڈالیں، اس سے روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسپرے کی صورت، اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک اسپرے باٹل والی لے لیں جو عام طور پر جو کچھ قطرات کی صورت میں ہوتے ہیں، تو اس میں تو اسپرے کی طرح کا نہیں ہوتا ہے، اس بوتل کو خالی کر کے اس میں ڈال لیا جائے اسپرے والی بوتل میں اور اس سے اسپرے کر لیا جائے۔ یعنی تو اسپرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت باریک ذرات کی صورت میں وہ جاتا ہے اور حلق میں قطرات کی صورت میں نہیں گرتا ہے وہ، اور ہلکے سے اگر کیا جائے، بہت زیادہ زور سے کریں گے تو وہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ جمع ہو کے قطرات کی صورت میں چلا جائے۔ تو یہ ناک میں جو اسپرے کا یہ جو قطرات ڈال رہے ہوتے ہیں لوگ، اس سے ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں جائز ہے ایسے طریقہ کار اختیار کریں کہ اسپرے کی صورت میں اس کو استعمال کریں اور دوا حلق سے نیچے نہیں اترنی چاہیے، وہ ہلکے اسپرے کی صورت میں ہی ہوگا۔ زیادہ فل فارم کے اندر جب وہ اسپرے کریں گے تو اس سے قطرات کی صورت میں دوا اندر حلق میں جا سکتی۔ یہ ایک احتیاط ہے۔ آنکھ میں مسئلہ نہیں ہے ڈالنا قطرات، کان میں ڈالنا مسئلہ نہیں ہے، ناک کے اندر ڈالنے کے اندر یہ والا مسئلہ آتا ہے۔ اچھا اسی طرح سے ایک اور ہے، حالت روزہ میں مریض اسٹیم لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں ناک کھولنے کے لیے، اکثر نزلہ زکام وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہلکے پھلکے طریقے سے، جس طرح مثلا اسٹیم انہیلر ہے یا کوئی کسی برتن میں مثلا اس سے جو بھاپ نکل رہی ہے وہ تو اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ قطرات کی صورت میں حلق میں گرے، لیکن اگر کوئی چادر یا اس طرح سے اوڑھ کی اور اسٹیم انہیلر اندر رکھا ہوا ہے اور پوری چادر اس نے سر پہ اپنے اوڑھی ہوئی ہے، تو اس میں اتنا زیادہ اسٹیم بعض اوقات ڈیولپ ہوتی ہے جو حلق میں قطرات کی صورت میں گرتی ہے جا کر ناک کے ذریعے۔ تو وہ افراد کے جو کہ پورا اپنے آپ کو کسی چادر وغیرہ کے اندر بند کر کے لیتے ہیں اسٹیم، کیونکہ ویسے دیکھا جائے تو اسٹیم لینا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قطرات کی صورت میں حلق سے نیچے نہ اترے۔ یہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ کوئی موٹی چادر یا کوئی اور اس طرح کی چیز اور اس میں کہیں بھاپ نکلنے کا ذریعہ بھی نہیں ہوتا، بس آپ اندر ہیں اور اسٹیم انہیلر اندر ہے، آپ کی چھوٹے چھوٹے اسٹیم انہیلر بھی آ گئے، لوگ آرام سے اپنی چادر وغیرہ کے اندر چھپ کے اس کے اندر بیٹھ کے اور اسٹیم لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنی زیادہ اسٹیم ڈیولپ ہو جاتی ہے جو قطرات کی صورت میں حلق میں گرتی ہے، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ ورنہ عمومی طور پر ہلکی پھلکی جو اسٹیم لی جاتی ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ ایک احتیاط ہے جو مریضوں کو دیکھنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سونا بات یا جو اسٹیم بات جو لوگ لیتے ہیں تو اس میں بھی بھاپ اس قدر اگر ہوگا جو قطرات کی صورت میں حلق سے نیچے اترے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنی نہیں ہے کہ قطرات کی صورت میں حلق سے گرے تو ٹھیک ہے، تو یہ خود ہی دیکھنا ہے آپ نے کہ کب کیا کرنا ہے۔ اچھا ایک اور فطرے کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر گھر کا سربراہ جس پر فطرہ واجب ہے، بہت سے لوگ یہ ہیں کہ بھائی وہ لاپرواہ ہیں، نہ خمس نکالتے ہیں، نہ اپنے مالی واجبات نکالتے ہیں، کہ لاپرواہانہ زندگی ایک ہے، نہ روزے رکھتے ہیں مثلا، کیونکہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں بھی رکھے تب بھی اپنے اہل و عیال کا فطرہ تو الگ سے ہی واجب ہے اس کے اوپر۔ وہ اگر فطرہ نہیں نکال رہا ہے اگر کوئی شخص، تو پھر کیا کریں؟ مثلا ہمارا فطرہ وہ نہیں نکال رہا ہے جبکہ اس کے اوپر واجب ہے، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر پھر اپنا فطرہ خود نکالیں۔ یعنی فطرہ واجب تھا مثلا ہمارے والد کے اوپر، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے لاپرواہ نہیں نکال رہے ہیں، تو فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنا فطرہ پھر اس صورت میں خود نکالیں۔ یہ ایک چیز تھی کہ بھائی واجب تو ان کے اوپر ہے، ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، وہ خود بھگتیں گے، نہیں، اس صورت میں فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنا فطرہ خود نکالیں۔
اچھا ایک اور بھی چیز ہے آپ کو پتا ہے کہ جس پر اپنے قضا رمضان کے روزے اس پر واجبوں پچھلے، وہ شخص مستحبی روزہ تو نہیں رکھ سکتا ہے۔ اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ان پر قضا بھی واجب ہوتا ہے اور ان کے اوپر کفارے کے روزے بھی واجب ہوتے ہیں، قضا بھی ہے اور کفارے بھی ہیں۔ قضا تو انہوں نے چلیں اتار دیے، ایک ایک روزہ اتارنا آسان ہے، لیکن فی ایک روزے کے بدلے 60 روزے۔ اب ہمارے اوپر قضا روزے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے اوپر کفارے کے روزے باقی ہیں، کیا وہ مستحب روزہ رکھ سکتا ہے؟ بہت سی خواتین اپنے قضا سارے اتار دیتی ہیں، لیکن کفارے کے روزے سر پر ہیں ہمارے۔ ابتدائی زمانے میں ہم نے نہیں رکھے تھے، لاپرواہی والی ہے، جاہلیت کے دور میں مثلا ہم نے نہیں رکھے تھے اور روزے ہم پر واجب تھے، جان بوجھ کے روزے چھوڑے تھے یا توڑے تھے مثلا، تو ایک روزے کے بدلے قضا کے علاوہ 60 روزے بھی رکھنے، تو وہ تو ہم پر واجب ہی رہیں گے، وہ تو ہم نے نہیں اتارے ابھی تک، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، تو کیا پھر ہم مستحب بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ کفارے کے روزے اگر کسی کے اوپر باقی ہیں تو اس کے لیے مستحبی روزہ رکھنے میں کوئی اشکال نہیں، یعنی وہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ صرف قضا روزے کا مسئلہ ہے آغا سیستانی میں کہ قضا ہوں تو وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن کفارے کے روزے موجود ہوں، قضا ہم نے اتار دی وہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کے نزدیک کفاروں کے روزے ہوتے ہوئے مستحبی روزہ رکھنا جائز نہیں، یعنی وہ تمام خواتین کہ ان پر عام طور پر یا مرد حضرات بھی، یعنی ان کے اوپر قضا کے ساتھ کفارے بھی واجب تھے، تو کفاروں کے روزے کے ہوتے ہوئے مستحبی روزہ رکھنا آغا خامنئی اور آیت اللہ خمینی وہ جائز ہی نہیں سمجھتے تھے، تو بہرحال مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ اپنا قضا روزہ یا قضا تو نہیں ہے، کفارے کے یا تو روزے رکھیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے اپنے اس واجب کو جو ہے وہ ادا کر کے اتاریں، پھر مستحبی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ اچھا ایک چیز اور بھی لوگ کرتے ہیں، آپ نے پچھلی دفعہ سنا تھا فطرے میں کہ جو دینی تنظیمیں ہیں وہ خود سے ایسا نہیں کر سکتی کہ بھائی ہمارے پاس پہلے فطرہ سارا جمع ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اگلے مہینے سے ہم پھر فطرہ دینا شروع کریں گے، پھر دیتے دیتے بھی کئی مہینے جب تک وہ فطرہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا پھر ظاہر ہے جب بتایا گیا کہ بھائی آپ یہ ایسا نہیں کر سکتے، یا تو حاکم شرع سے اجازت لے لیں، حاکم شرع کی طرف بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا، تو بہت سے لوگ ذرا وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک غریب سے اجازت لے لیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی اجازت سے فطرہ جمع کر لیں، وہ کہے گا ہاں میری اجازت سے جمع کر لیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں وہ اور دیگر غربا کے اندر اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ ہم نے اجازت لے تو لی غریب سے۔ اس کو آغا سیستانی سے سوال پوچھا گیا، کیا یہ جائز ہے کہ فطرے کی رقم کسی فقیر کی نیابت میں اس کے وکیل کے طور پر وصول کر لی جائے، پھر اسے اس فقیر کی اجازت سے دوسرے فقراء پر خرچ کر دی جائے، ایک دن بعد، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، یا اس سے زیادہ دفعہ؟ تو آغا سیستانی نے فرمایا ہم اس طریقے کو پسند نہیں کرتے، جائز ہے یہ کام، اگر کسی وجہ سے کرنا پڑ جائے تو ضروری ہے کہ اس بات کی رعایت کی جائے کہ جس فقیر کی وکالت میں جمع کر رہے ہوں تو وہ مال اس فقیر کے 1 سال کے خرچے سے زیادہ نہ ہو۔ مثلا ظاہر ہے اگر کسی فقیر کو، مثلا فقیر سے مراد غریب شخص 10,000 روپے مہینے کا اس کا ڈیفیسٹ آتا ہے، تو مثلا 1,20,000 اس کی نیابت میں جمع کیے جا سکتے ہیں اس کی اجازت سے، لیکن فطرہ جمع ہو رہا ہے مثلا آپ کے پاس، اداروں کے پاس کئی سال کے برابر، تو فرماتے ہیں اس ایک جو غریب ہے 1 سال کے خرچے کے برابر تو وہ اجازت دے سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی اجازت بھی بیکار ہے، یعنی یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اور بالفرض اگر اتنی ہی اجازت آپ نے لینی ہے، فقیر جتنا لے سکتا ہے، تو بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس طریقہ کار کو پسند نہیں کرتے، یعنی یہ اس طرح سے نہ کیا جائے، حاکم شرع سے یا تو اس بات کی اجازت لی جائے، اور وہ بھی اتنی اجازت دیتے ہیں کہ عام طور پر جتنی دیر متعارف ہو اس سلسلے میں، یعنی اگر ہم فقیر کو دینا شروع کریں تو یعنی جو ڈیلے شمار نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے پیسہ جمع رکھا ہوا ہے ہمارے پاس، جب کوئی آئے گا مانگنے تو دے دیں گے اور بس، ورنہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، بس ایک متعارف حد تک جتنی ضرورت پیش آتی ہے غریب تک پہنچنے میں، جب آپ جمع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو خود اپروچ بھی کرنا پڑے گا غریب تک، آپ انتظار نہیں کریں گے کہ غیب سے کوئی اللہ کسی فقیر یا غریب کو آپ کے پاس بھیج دے، پھر وہ فطرے کا تقاضا کرے تو آپ اسے فطرہ دیں،
اس کا مطلب ہے آپ یہ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں, لوگوں نے تو فطرہ نکال دیا لیکن آپ تاخیر سے کام لے رہے ہیں. تو یہ لوگوں نے ایک حل اس کا نکالا کہ ہم غریب سے اجازت لے کے یہ کام کر لیں. تو غریب صاحب نے دیکھا کہ فقط اتنی اجازت وہ دے سکتا ہے کہ جتنی, اچھا اور پھر یہ بھی فرمایا آغا سیستانی نے کہ وہ دل سے بھی اجازت دے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو بیچارہ خود غریب ہے, آپ کہیں گے تمہاری نیابت میں ہم جمع کر کے دیگر غربا کو دیں گے, وہ تو سوچے گا کہ سارا جب میری اجازت ہے تو میرے پاس ہی آنا چاہیے. تو وہ بیچارہ بس کہتا ہے کہ چلو جتنا بھی مجھے ملے گا مل جائے گا, باقی تو بس یہ اجازت وہ دل سے نہیں دے رہا ہوتا عام طور پر. تو یہ دو شرطیں اس کے اندر ہیں کہ دل سے اس کو اجازت دینا چاہیے, اور دوسرا 1 سال کے خرچے سے زیادہ کی وہ اجازت نہیں دے سکتا. اور 1 سال کا خرچہ بھی وہ جو کہ جتنا اس کا ڈیفیسٹ آتا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ خرچہ اس کا جو ہے وہ مثلا 50,000 روپے مہینہ ہو, تو پورے 50,000 سے 6 لاکھ کا حساب نہیں بنے گا, بلکہ ظاہر وہ کماتا ہے, سیلری ہے 5-10 ہزار کا اس کا کمی پڑتی ہے اس کو, تو اتنا پھر اس کو ہم ضرب دیں گے 12 سے اور وہ بنے گا اس کے 1 سال کا خرچہ. تو بہرحال یہ ایک چیز ہو گئی جو اس میں عام طور پر لوگ کر رہے ہیں غلطی, تو وہ بھی آپ کے سامنے ذکر ہو گئی. اچھا ایک اور مسئلہ بڑا پیش آتا ہے روزے کی حالت میں رمضان میں, کہ بہت ساری احادیثیں آپ ادھر سے ادھر بھیج بھی رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو حدیث کی صحت سے متعلق علم نہیں ہے کہ حدیث ٹھیک بھی ہے یا نہیں, یا کس معیار پر ہے. تو حدیث کی صحت سے لا علم شخص کے لیے روزے میں حدیث کا بیان کرنا کیسا ہے؟ اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار کوئی ایسی حدیث نقل کرنا چاہے جس کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس شخص سے اس نے وہ روایت سنی ہو, جس کتاب میں لکھی دیکھی ہو یا جس عالم سے سنی ہو, اس کا حوالہ دے. یعنی جس شخص سے وہ روایت ہو, مثلا وہ کہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے, مثلا زرارہ سے یہ روایت ہے, مثلا جو ہے وہ امید ابن مسلم سے روایت ہے, یا کوئی بھی اس طرح سے کوئی روایت ہو, تو ضروری ہے کہ یا تو اس کا نام لے, یا جس کتاب میں اس نے وہ پڑھی ہے اس کا ریفرنس بتا دے کہ بھئی میں نے مفاتی میں پڑھی ہے یہ روایت, یا مثلا میں نے القطرہ میں پڑھی ہے یہ روایت, یا مثلا میں نے اصول کافی میں یہ روایت دیکھی ہے. یا جس عالم سے سنی اس کا حوالہ دیں کہ ہم نے فلاں عالم سے یہ حدیث سنی. یعنی ایسی حدیث کہ جس کا متعلق آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے, سچی بھی ہے یا صحیح نہیں ہے, یعنی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اس صورت میں لا علمی کی صورت میں ضروری ہے کہ آپ نے جس شخص سے بھی وہ روایت ہو, یا تو اس کا نام لیں, یا کتاب کا نام لیں, یا عالم کا نام لیں جس سے آپ نے وہ روایت سنی. یہ اس روایت کے متعلق ہے کہ جو اس کے متعلق آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. لیکن وہ جو کہ بالکل جس کی صحت کا آپ کو پورا یقین ہے, مثلا من کنت مولاہ فعلی مولاہ والی روایت, اب آپ کو پورا علمی طریقے سے 100% یقین ہے کہ یہ روایت صحیح ہے, تو پھر اس کو پھر آپ کو کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ راوی بیان کرنے کی ضرورت ہے, اور نہ کسی عالم کا ریفرنس کی ضرورت ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ شک کی صورت میں روزے میں حدیثوں کو کوشش کریں کہ آپ حوالے کے ساتھ نقل کریں. اچھا بہت سی ایسی حدیثیں ہوتی ہیں ضعیف احادیث. دیکھیے بعض اوقات یہ جو اخلاقیات سے متعلق حدیثیں, مثلا سچ بولنے سے متعلق, جھوٹ کی مذمت سے متعلق, یا مثلا غیبت کی مذمت سے متعلق, یا ویسے ہی جو مختلف اخلاقی احادیث ہوتی ہیں, تو اس میں ضعیف حدیث کو کیا ہم بیان کر سکتے ہیں؟ ضعیف حدیث کو اس میں علماء فرماتے ہیں اگر کسی واسطے اور حوالے کے ساتھ ضعیف روایت کو حالت روزہ میں نقل کریں تو یہ صحیح ہے. بس آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اگر روایت ضعیف بھی ہو تو بھی حالت روزہ میں اسے نقل کیا جا سکتا ہے حوالے کے ساتھ, یعنی کتاب کا حوالہ دے دیں یا عالم کا حوالہ دے دیں. یہ ایک مسئلہ اس میں, اور یہی بات آقا سیستانی سے پوچھی گئی تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ اس مصدر کو ذکر کر دیں جہاں سے آپ نے وہ حدیث پڑھی. اور آیت اللہ شیخ حافظ آیت اللہ اسحاق فیاض وہ فرماتے ہیں کہ مصدر کو نقل کرتے ہوئے یا یہ بھی کہہ دینا کافی ہے کہ مثلا کتاب کافی کے اندر یہ روایت آئی ہے یا بہار میں یہ روایت آئی ہے, اتنا بھی کہہ دینا کافی ہے, اور پھر ضعیف روایت کو بھی حالت روزہ میں نقل کیا جا سکتا ہے.
اچھا، ماہ مبارک رمضان میں ماہ رمضان کی روزانہ کی دعائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دن کی دعا یہ ہے اور 15 دوسرے دن کی دعائیں، یہاں تک کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ دعائیں 30ویں روزے تک یہ سلسلہ جاتا ہے. تو یہ بھی روایات جو ہیں یہ اس کے اندر ذکر ہوئی ہیں، مثلا مصباح کفامی میں، بلد الامین میں، مفاتیح الجنان کے اندر. لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے ان کو حالت روزہ میں پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ اس بنیاد پر یقینی بنیاد کے اوپر پوری نہیں اترتی ہیں. لیکن دعا ہے، کیونکہ دعا کو ویسے ہی پڑھنے کی اجازت ہے، اور اگر معصوم سے مروی آپ پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کا حوالہ وغیرہ جو ہے وہ دے دینا چاہیے، اور خود ان دعاؤں کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھا جائے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے، یعنی امید ثواب میں. اچھا، اسی طرح سے ایک چیز اور ہے جو لوگ عام طور پر، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو تھوڑا بہت اچٹتی پچٹتی سی معلومات وغیرہ جو انٹرنیٹ کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، اس میں ایک مسئلہ آتا ہے حدیث قصہ کیا حالت روزہ میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ صاحب عوالم جو ہمارے ہاں آج کل جو رائج جو حدیث قصہ جو پڑھی جاتی ہے، اس کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی پوری وہی یعنی حدیث کے اندر بھی اسی طرح سے آیا، اور ان کے پاس ان کا پورا سلسلہ سند بھی ہوتا ہے، یعنی جو موجود ہے. لیکن اکثر مجتہدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقع حدیث قصہ تو بالکل اوتھینٹک ہے، بالکل اوتھینٹک ہے، لیکن یہ جس کو اس پورے واقعے کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو لکھا گیا ہے، یہ حدیث میں اس طرح سے نہیں آیا ہے. یہ صاحب عوالم جو کہلاتے ہیں، عوالم العلوم، انہوں نے اس کو اس حدیث جو حدیث قصہ کو اس طرح سے لکھا ہے. تو اب اگر یہ حدیث قصہ اگر آپ حالت روزہ میں پڑھ رہی ہیں، تو جب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، رویہ عن جابر بن عبداللہ انصاری. جب یہ رویہ یا روایت کی گئی ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے، تو اس سے آپ سیف سائٹ پر ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے اگر کسی بھی کہ روایت کے اندر یہ آیا ہے اور اس کے بعد وہ حدیث بیان کر دیں تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، حالت روزہ میں بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، یا کتاب کے حوالے سے ریفرنس سے بیان کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس کے اندر احتیاط بہت سے علماء نے یہ لگائی ہے کہ اس کو یا تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں حدیث قصہ کو، یا یہ کہ رویہ کا لفظ کا اضافہ کر دیں. بہت سے ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو حالت روزہ میں ایک احتیاط یہ ہے کہ اس میں رویہ کا لفظ کا اضافہ کر دینا چاہیے، اور بہت سے لوگ پڑھتے بھی اسی طرح سے ہیں. تو براہ راست یعنی معصوم سے کوٹ نہ کیا جائے اس کو، کیونکہ یہ اس کو کچھ تو علماء کہتے ہیں کہ اسی طرح سے بھی روایت کے اندر آیا ہے، جیسے کہ صاحب عوالم نے لکھی ہے حدیث قصہ، اور کچھ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے، بعد میں انشاء کر کے بنا، پورے واقعے کو خود سے ترتیب دے کے بنایا گیا ہے حدیث قصہ کے اندر. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہے مسئلہ. البتہ آقا سیستانی سے منسوب ہے، ان کا ایک استفتاء انٹرنیٹ کے اوپر گردش کرتا ہے، تو ان سے یہی پوچھا گیا ہے کہ صاحب عوالم نے جو یا مفاتیح الجنان کے اندر جو روایت نقل کی گئی، کیا یہ صحیح السند ہے حدیث قصہ والی؟ تو انہوں نے کہا نام صحیح السند، جی ہاں، یہ اس کی سند بالکل صحیح ہے. تو ایک یہ استفتاء اس لحاظ سے موجود ہے. یا آیت اللہ علی حسینی میلانی سے پوچھا گیا کہ حدیث قصہ جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے منقول ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیا یہ سندن قابل اطمینان ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں. تو جواب یہ کہ حدیث انہوں نے دیا آیت اللہ علی حسینی میلانی نے کہ حدیث قصہ سند اور دلالتاً قابل اطمینان ہے، اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب اور آثار رکھتی. تو بہرحال سند کے اعتبار سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ معتبر ہے، اور دلالت کے اعتبار سے بھی معتبر ہے. اور اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ کاظم الحائری، ان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ مسلمات میں سے، زیارت عاشورہ، حدیث قصہ، زیارت جامعہ، یہ سب مسلمات میں سے. جبکہ سوال کرنے والے نے پوچھا تھا کہ ان کی صحت کے متعلق بتائیے کہ صحیح ہے یا نہیں.
تو بہرحال علماء کا ایک پورا گروپ ہے، بہت سے انہوں نے تو اپنا یہی حدیث قصہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس کو پورے سلسلے سند کے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری اور اس سے ہوتے ہوتے نیچے نیچے لاتے ہوئے اپنے اوپر ختم کیا ہے اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، اور ایک استفتاء میں آغا سیستانی نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال حالت روزہ میں لیکن بہرحال یہ کہ رویہ سے شروع کیا جائے اس کو، یا اور رجائے مطلوبیت کی نیت کر لی جائے بعض فقہا کے نزدیک، جیسے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے روزے میں اس کو پڑھا جائے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اور آتا ہے اور وہ ہے حالت روزہ میں، ماہ مبارک رمضان میں اگر ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرے۔ لوگ بڑے آرام سے ظاہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بخار ہو رہا ہے روزہ رکھوں، تقریباً 99.99% ڈاکٹرز مجھے لگتا ہے یہی کہتے ہیں کہ نہیں آپ بیمار ہیں روزہ نہ رکھیں، کھانسی نزلہ ہوا ہے روزہ نہ رکھیں، جسم میں کوئی درد ہے روزہ نہ رکھیں، ہلکا پھلکا سا یعنی گھٹنے یا اس کے اندر درد ہے وہ کہتے ہیں نہیں موڑے نہیں، کرسی پہ بیٹھ کر پڑھیں۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس لحاظ سے کیونکہ میری کمیونٹی کے پیٹی بند بھائی ہیں، مجھے پتہ ہے ان لوگوں کا، تو زیادہ تر کا جو ہے نا یہ اس طرح کی ایک روش ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ چوری چلا دیتے ہیں اور بڑے آرام کے ساتھ مریضوں کو روزہ چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اگر فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مریض کو اس بات کا اطمینان ہے کہ روزہ رکھنے سے مجھے نقصان نہیں ہوگا تو اس کے لیے واجب روزہ رکھے، خواہ ڈاکٹر منع ہی کیوں نہ کرے۔ یعنی اگر ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرے اور مریض کو یہ اطمینان ہو کہ روزہ رکھنا میرے لیے مضر نہیں ہے تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہے، خواہ ڈاکٹر منع ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اور اس کے برخلاف بھی ہے، مریض کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ نہیں ہے، روزہ رکھیں، لیکن مریض کو اطمینان ہے کہ مجھے نقصان ہوگا تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا ہی ضروری ہے، چاہے ڈاکٹر کہہ ہی کیوں نہ رہا ہو کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ یعنی اس صورت میں یعنی دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ مریض کے اطمینان کو شریعت نے اہمیت دی۔ ہاں مسئلہ کہاں پر آتا ہے پھر، کیونکہ جب مریض یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ روزہ رکھنا میرے لیے یعنی رکھ بھی سکتا ہوں یا میں نہیں رکھ سکتا، میرے لیے نقصان کا باعث تو نہیں ہے، یہ مریض فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو پھر اسے قابل اطمینان ڈاکٹر کے جو مشورے ہے اس کو ماننے میں پھر حرج نہیں، اسے لیکن قابل اطمینان ہونا چاہیے۔ لاپرواہ قسم کا بالکل شریعت سے لحاظ یعنی بالکل لاپرواہ جس کو کہا جائے، یعنی کہ بس اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہے کہ روزہ نہ رکھو، یعنی مریض جو ہے ڈاکٹر کے اوپر اس وقت اس فیصلے کو چھوڑے گا جب وہ خود فیصلہ نہ کر پا رہا ہو۔ خود اگر مریض فیصلہ کر سکتا ہے تو اپنے یقین اور اطمینان کے مطابق چلے گا، اور اس میں ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں اس کا مطلب ہے ڈاکٹر کا مسلمان ہونا، مومن ہونا اور شریعت کے مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جواب ہے جی نہیں، کافر ڈاکٹر کی بات کے اوپر بھی آپ اعتماد کر سکتے ہیں بشرطے کہ اپنی پروفیشنل طریقے سے اپنا جو علم ہے اس کے مطابق اس نے آپ کو صحیح مشورہ دیا ہو۔ اس سے ڈاکٹر کے مسلمان اور کافر ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آغا سیستانی سے یہ پوچھا گیا نا، مریض خود فیصلہ نہ کر سکے اور روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے سلسلے میں قابل اعتماد ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا اس کی شرعی ذمہ داری ہو، تو کیا اس ڈاکٹر کا مسلمان یا مومن ہونا ضروری ہے؟ جواب ہے جی نہیں، مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ کافر نان مسلم ڈاکٹر کی بات پر بھی اگر وہ قابل اطمینان ہے پروفیشنلی تو اس کی بات کو، جبکہ مریض خود فیصلہ نہ کر پا رہا ہو تو ڈاکٹر کی بات پہ پھر عمل کرے گا۔ اگر مریض خود فیصلہ کر رہا ہے، ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ نہیں رکھیں لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے تو میں رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھے گا۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہو رکھ لیجیے آپ، مریض سوچ رہا ہے کہ نہیں، اچھا اس میں ہر انڈیویجول الگ ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک الگ معیار ہے۔ بہت سے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، ہمارے لحاظ سے تو بہت سے 75-80 سال کے بھی جوانوں سے زیادہ صحت مند بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، عمر کے اعتبار سے اگرچہ زیادہ ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ روزہ رکھے گا۔ تو یہ عام طور پر لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ جی 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 جی، وہ دوسرا وہ الگ مسئلہ ہے
کہ اس کو اطمینان ہوا لیکن گناہ کوئی نہیں ملے گا، یعنی اطمینان تھا اس کو کہ مجھے نقصان میرے لیے نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ثابت ہو گیا کہ تمہاری بات، یعنی تم نے جو سوچا تھا وہ بات غلط تھی اور یہ تمہیں اس سے نقصان ہوا ہے، تو اس دن کا روزہ اس کا باطل سمجھا جائے گا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جب اپنے یقین کے برخلاف چیز ثابت ہو گئی، جس وقت وہ رکھ رہا تھا اس وقت تو اسے نہیں معلوم تھا، تو اس لحاظ سے اس کو کوئی روزہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں ملا، اس نے اپنے فریضے پہ عمل کیا تھا، لیکن بہرحال اس کا روزہ باطل ہو گیا اور اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، وہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ پھر ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے، وہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی ظاہر ہے کہ اموات ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کو بعض اوقات غسل دینے بھی جانا پڑتا ہے، اور اگر کسی شخص پر مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، اسے مریض کا ٹریٹمنٹ لینا پڑ رہا ہے، ابھی اس نے غسل مسح میت نہیں کیا ہے اور اس میں اس نے روزہ رکھ لیا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پہ تو غسل مسح میت واجب ہو گیا تھا اور میں نے غسل لیا بھی نہیں، تو میرا روزہ صحیح نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر بھی کوئی شخص غسل مسح میت انجام نہ دے اور روزہ رکھ لے تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا روزہ صحیح رہتا ہے۔ یہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ مثلا غسل جنابت یا غسل حیض کی طرح والا مسئلہ، یعنی غسل مسح میت جس کے اوپر واجب ہو وہ شخص جان بوجھ کر بھی اگر غسل نہ کرے تب بھی اس کا روزہ صحیح رہتا ہے، اور اگر دوران روزہ میت کو ہاتھ لگائے تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، یعنی پہلے سے واجب نہیں تھا، پہلے جو مسئلہ بیان ہوا اس میں تو یہ کہ پہلے سے اس پر غسل مسح میت واجب ہو گیا، پھر روزے کا وقت شروع ہوا، وہ رکھ سکتا ہے روزہ، بالکل روزہ اس کا صحیح ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ روزہ اس نے رکھ لیا تھا، پھر کسی کا انتقال ہو گیا، پھر اس کو ہاتھ واتھ لگانا پڑ گیا اور پھر وہ غسل نہیں کر سکا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے، وہ بھی بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، اسی ماہ مبارک رمضان میں کتنے لوگوں نے یہ بات دریافت کی کہ مثلا کسی پر غسل مسح میت واجب ہے تو ہم نے اس سے جا کر ہاتھ ملا لیا، تو کیا ہم پر بھی غسل مسح میت واجب ہو گیا؟ تو لوگ سوچتے ہیں غسل مسح میت اس طرح سے ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے اوپر، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کا ہاتھ نجس ہے، مثلا ابھی ایک غسل اس نے دیا ہے اور مریض مردے کو ہاتھ واتھ لگا کر آیا ہے، تو ظاہر ہے ابھی 3 غسل تو مکمل نہیں ہوئے کہ اس کے بعد مردہ پاک ہوتا ہے، تو ابھی اس کے ہاتھ گیلے ہیں، اور وہ گیلے ہاتھ اس نے گلے ملتے ہوئے، ہاتھ ملاتے ہوئے ہم تک آپ کے ہاتھ پر نجاست، تو وہ صورت میں صرف آپ کا ہاتھ نجس ہوگا، پانی ایک دفعہ پانی ڈالنے سے پاک ہو جائے گا، لیکن غسل مسح میت ٹرانسفر نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ بہت سے لوگ یہ دماغ میں غلط فہمی رکھتے ہیں کہ غسل مسح میت کسی شخص پر واجب ہے اور ہم نے اس سے گلے مل لیے یا اس سے ہاتھ ملا لیا ہم نے تو ہم پر بھی غسل مسح میت ہو جائے گا۔ نہیں، یہ آدمی کوئی میت تھوڑی، یہ تو زندہ آدمی سے آپ ملے۔ تو بہرحال یہ غلط فہمی روزے میں ہوتی ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے، اس پہ کافی انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ بہت لوگ آج کل بہت ساری حدیثوں کو بھی لے کر آ جاتے ہیں کہ ایک آدھ حدیثوں سے تو دیکھیے فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ حالت روزہ میں اشعار پڑھنا۔ اشعار کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں اشعار پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اچھا، مکروہ ہے تو اس کا مطلب ہے قصیدے بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوحے بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ بھی اشعار ہیں۔ تو یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز یہ ہوئی۔ تو بہرحال آیت اللہ سیستانی منہاج کے اندر فرماتے ہیں کہ حالت روزہ میں اشعار پڑھنا مکروہ ہے، البتہ معصومین کی شان میں قصیدہ خوانی، ان کے غم میں مرثیہ و نوحے کے اشعار پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے، یہ مکروہ قرار نہیں دیا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ روایات، دیکھیے یہی سے تو اجتہاد کا مسئلہ طے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے روایات جو ہے نا مختلف ہوتی ہیں، مثلا ایک روایت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام نے فرمایا رات کے وقت شعر نہ پڑھو، اور ماہ رمضان کے اندر تو رات اور دن دونوں میں شعر نہ پڑھو۔ تو آپ کے ایک صاحبزادے اسماعیل نے پوچھا، جن سے یہ اسماعیلی فرقہ نکلا ہے، یعنی ان کو اسماعیل نے تو دعویٰ نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے ماننا شروع کیا۔ انہوں نے کہا بابا اگرچہ وہ اشعار ہم لوگوں کے متعلق ہی کیوں نہ ہوں، یعنی خاندان اہل بیت سے متعلق۔ امام نے فرمایا ہاں اگرچہ ہم لوگوں کے متعلق ہی کیوں نہ ہوں، ملا یازر الفقی میں، یعنی رات اور دن دونوں میں خواہ ہمارے متعلق ہی اشعار کیوں نہ ہو، یہ نہ پڑھو۔ اچھا، اب اس کے بعد اس کے برخلاف دوسری روایت ہے، خلف بن حماد کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد،
کہا کہ مولا ہمارے کچھ ساتھی آپ کے اجداد علیہم السلام سے روایت کرتے ہیں کہ شب جمعہ، روز جمعہ، ماہ رمضان اور رات کو شعر کہنا مکروہ ہے، اور میں ابوالحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مرثیہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، یعنی کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مرثیہ کہو سبھی راتوں میں اور ماہ رمضان میں بھی اور باقی دنوں میں بھی، پس اللہ عز و جل تیرے اس عمل میں تیری کفایت کرے گا۔ یعنی امام نے پہلی جو روایت ہے اس میں کہا کہ خواہ دن و راتی کیوں نہ اور ہمارے متعلق ہی کیوں نہ ہو، منع کیا، اور اس نے اگلی روایت میں جب 8ویں امام سے بات پوچھی گئی تو امام نے فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم کے لیے کہہ سکتے ہو۔ تو دیکھیے یہی کام ہے کہ دیکھیے متضاد روایات ہوتی ہیں، تو صرف آپ حدیثوں کو پڑھ کر یہ جو فتویٰ دینے والا کام آج کل لوگوں نے پکڑ لیا ہے نا، بس ایک حدیث دے گی کہا بس یہ ہمارے لیے کافی، یہ ہمیں دلیل مل گئی ہے، بس اب ہمیں کسی مجتہد کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ آغا سیستانی سے شعر گوئی کی کراہیت کے متعلق جو سوال پوچھا گیا کہ ان افراد کے لیے شعر کہنا مکروہ ہے، مثلا روزے دار کے لیے حالت احرام میں شعر کہنا، حرم میں شعر کہنا، جمعے کے دن یا شب جمعہ شعر کہنا، کیا یہ کراہیت حق اور باطل دونوں کی قسم کی شاعری کو شامل ہے اور اہل بیت کی مدح اور مرثیے میں شعر کہنے کو بھی شامل کرتی؟ تو اس میں آغا سیستانی نے فرمایا کہ شعر کی کراہیت پر روایات روزے دار ماہ مبارک میں رمضان میں شعر کہنا، حالت احرام میں شعر کہنا، حرم میں شعر کہنا، جمعے کے دن شعر کہنا، رات کو شعر کہنا، چاہے کسی اور دن کی بھی رات ہو، ان سب کو شامل کرتی۔ یعنی یہ مکروہ سب کو شامل ہے، لیکن بعض روایات بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ بعض روایت میں شعر کہنے کی کراہیت حق اور باطل شعر اور اسی طرح وہ اشعار جو اہل بیت کی شان میں کہے جائیں ان سب کو شامل کرتی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ آغا سیستانی کا یہ ہے کہ معتبر روایات میں بھی منع آئی ہے یہ بات کہ خواہ ائمہ کی شان میں کیوں نہ کہے جائیں، لیکن فرماتے ہیں کہ مجتہدین کرام کا عمل اس عمومیت کے برخلاف ہے، لہٰذا اس عموم پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اب مجتہدین نے اس بات کو کہا ہے کہ قسم یعنی حدیث ہونے کے باوجود اور معتبر حدیث ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ اس کے برخلاف احادیث بھی ہیں اور فقہا کا عمل اس کے خلاف ہے۔ یہ بھی دیکھیے خود ایک بہت عام طور پر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں اچھا معصومین کے مقابلے پر آپ ان کو کھڑا کر رہے ہیں فقہا کو۔ نہیں، یہ پرانے جو علماء ایک سے ایک بڑے محدث وہ اور پرانے جو ہمارے جتنے بھی فقیہ گزرے ہیں انہوں نے ان روایات ان کے سامنے بھی تھی لیکن انہوں نے عمل اس کے برخلاف کیا، یعنی یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلائل چیزیں موجود رہی ہوں گی جو ہمارے پاس ابھی اس وقت نہیں ہیں۔ تو معتبر روایت ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات اس کے خلاف عمل کیا جاتا ہے، اس کے الگ دلائل ہیں، اس میں ائمہ کی مخالفت نہیں ہوتی، بلکہ مخالفت میں بھی جیسے آپ نے پچھلی حدیث کے اندر دیکھا کہ دو الگ الگ روایتیں، ایک میں امام نے منع کیا کہ ہمارے متعلق بھی کیوں نہ ہو رمضان میں شاعری نہ کرو، اور پھر 8ویں امام نے 7ویں امام کے لیے مرثیہ کہنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ والی سب چیزیں دیکھیے، مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ میں ان مسئلوں کو نہ رکھیں اور مجتہد اور فقیہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ آج کل ایک آنکھ سے کھیلنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس ڈائریکٹ ہم صرف حدیث کے اوپر عمل کریں گے۔ اخباریت ایک بہت فتنے کی طرح سے پھیل رہی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد افراد کے اوپر بھی جو بچے وغیرہ اور یہ جوان آج کل، اور ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ خود ایک کتاب بھی کوئی چیز نہیں پڑھی ہوتی، کسی عالم کے کوئی دلائل نہیں سنے ہوتے، اور صرف کیا ہے یہ اچٹتے پچٹتے جو کلپس وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ فلاں صاحب مجتہدین کے خلاف بول رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں، کنٹروورشل چیزیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں جس کے اندر تضادات ہیں اور مجتہدین اور فقہا کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اس میں ہے کہ شعر کہنے جو ائمہ معصومین کی شان میں شاعری ہے اس میں کہنے میں کراہیت نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے، اور یہ احادیث سب ان کے بھی علم کے اندر ہیں، لیکن ان کے پاس ایک الگ دلائل ہیں کہ اس کے باوجود بھی ان کی کراہیت نہیں، کیونکہ اس کی سپورٹ میں بھی ان کے پاس حدیثیں موجود ہیں۔ ایک اور بڑا رمضان کے اندر دیکھا کہ حالت روزہ میں جسم میں جو جذب ہونے والی چیزیں، وہ سمجھتے ہیں لوگ یہ کہ بھائی ہم تیل نہیں لگا سکتے اس وجہ سے کہ جی تو کھال کے اندر جذب ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، کریمز نہیں لگا سکتے تو جذب ہو جائیں گی، روزہ ٹوٹ جائے گا ہمارا، اور شاید ان کے دماغ میں ایک اور بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ نہانے سے بھی شاید یہ کہ پانی کچھ نہ کچھ اندر چلا جائے اور روزہ ہمارا خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ رمضان کی حالت میں، حالت روزہ میں سر پر یا جلد پر تیل لگانے سے خواہ وہ اندر جذب کیوں نہ ہو جائے، کہ اتنا ہی جذب کیوں نہ ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح حالت روزہ میں سر کے بالوں پر خضاب لگانے سے
یا مہندی لگانے سے بھی روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لوگ عام طور پہ یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے جسم کے اندر جا رہی ہیں چیزیں, تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب بہت سے خواتین یہ کہتی ہیں کہ حالت روزہ میں اپنے بال کٹوا سکتے ہیں, یا مرد حضرات کا بھی ہوتا ہے, ناخن کاٹنا, بال کٹوانا, خضاب لگانا, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, بالکل یہ جائز ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے, اور وہ ہے پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیا تھا روزہ خور کو کھانا دینے کا مسئلہ, پھر اس کے اندر اس کا حل بھی بتا دیا تھا. تو غیر مسلم کو ماہ رمضان میں کھانا پینا دینا, یہ آیت اللہ سیستانی نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے, آیت اللہ خوئی بھی جائز قرار دیتے تھے, آیت اللہ اسحاق فیاض بھی جائز قرار دیتے ہیں. البتہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی اس کو منع فرماتے ہیں, اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی اس کو منع کرتے ہیں کہ غیر مسلم کو ماہ مبارک رمضان میں کھانا پانی نہیں دے سکتے. تو بہت سے لوگوں کے گھروں میں ڈرائیور ہوتے ہیں, کرسچن ہیں مثلا, ہندو ہیں, یا اور افراد ہیں جو کہ گھر سے ہی وہ کھاتے پیتے ہیں, تو ان کو کھانا پینا دینا آقا سیستانی, آیت اللہ خوئی وغیرہ کے جو مقلدین ہیں ان کو وہ لوگ دے سکتے ہیں, لیکن رہبر کی اگر تقلید میں ہے تو وہ ان کو کھانا پینا نہیں دے سکتے. کچھ ایسا انتظام ان کا کر لیں گے, وہ خود خرید کے کھا لیں, پہلے سے انتظام کر کے رکھ دیں, لیکن جس طریقے سے عام طور پہ خواتین کھانا وانا نکال کے اور بھجواتی ہیں ان کو کہ کھا لے غیر مسلم ملازم, تو رہبر کے اور آقا وحید کے اگر تقلید میں ہے تو وہ غیر مسلم کو کھانا پینا اور حالت روزہ میں نہیں دے سکتے ماہ رمضان میں. اچھا, اب ایک چیز ہے, آپ نے پچھلی دفعہ سنا تھا کہ روزے دار کو اگر سفر کوئی درپیش ہے, ظہر سے پہلے رات سے اس کے سفر کا ارادہ تھا, تو وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا ہے, لیکن ہر صورت میں جب تک کہ وہ حد ترخص پر نہ پہنچ جائے اس سے پہلے اسے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہو, ورنہ کفارہ اس پر واجب ہو جائے گا. یعنی مثلا اسے بتایا کہ مجھے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے مجھے, تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کھانے ناشتہ واشتہ کرے دوپہر کو 10-11 بجے, اس کے بعد پھر وہ ظہر سے پہلے نکل جائے. نہیں, جب تک کہ حد ترخص تک نہیں پہنچے گا, یعنی جہاں سے اس کا روزہ قصر ہوتا ہے, تب تک وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے گا کہ جو کہ اس کے روزے کو توڑنے والی ہیں. اور اگر جان بوجھ کے اس نے کھا لیا پتہ ہونے کے باوجود, تو اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا. اچھا, بہت سے لوگ لیکن اس کے ذرا برخلاف ایک اور چیز بھی ہے کہ سفر کے ارادے کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا اور اس کے بعد ناشتہ کر لیا, یہ سوچ کر کہ اس کا اعتقاد ہی اس بات پر تھا کہ بھائی جب میرا سفر کا ارادہ ہے تو میرے پر روزہ ہی نہیں ہے. یعنی اس نے جان بوجھ کر روزے ناشتہ نہیں کیا ہے, بلکہ اس اعتقاد کے ساتھ وہ مسئلہ ہی اس کو سمجھتا تھا کہ میرے لیے جائز ہے, کیونکہ ابھی تو مجھے سفر کرنا ہے, تو میں لہٰذا میرے لیے روزہ نہیں ہے سفر میں, ظہر سے پہلے میں سفر کر رہا ہوں. تو اگر کوئی شخص جاہل مسئلہ ہے اور اس نے کوئی ناشتہ وغیرہ کر لیا تو اس پر قضا ہے, لیکن کفارہ کوئی نہیں, کفارہ کوئی نہیں. اور اگر جاہل مسئلہ نہیں تھا اور اس نے کہا کہ بھئی بس مجھے تو میں نے ناشتہ جو ہے وہ اس انداز سے میں کر لوں گا, اور ناشتہ اس نے کیا اور اسے پتا تھا کہ ناشتہ کرنے سے بہرحال روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو بہرحال وہ اس شخص کے اوپر کفارہ آئے گا. لیکن جو مسئلے سے لا علم تھا اس کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ صرف قضا ہے, کفارہ نہیں. اچھا, اسی طریقے سے ایک اور بھی ایک مسئلہ پیش آتا ہے, وہ لوگ بہت پوچھتے ہیں, اور یہ یہاں کے لحاظ سے بھی ہے اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں سے تو بہت ہی یہ سوال آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دن میں تو وہ ہوگا, رکھا جائے گا روزہ, جوان حضرات جو ہیں, تو ماہ مبارک رمضان کی جو راتیں ہیں ان میں اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں اور والی بال کھیل رہے ہیں پوری رات, اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر گھر آئے نہائے وائے, اس کے بعد سحری کی, روزہ رکھا, سو گئے, پھر وہی شام کو اٹھے مثلا. تو کیا یہ کام جائز ہے ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں جوانوں کی کھیلوں میں اور اسپورٹس وغیرہ کے اندر؟ اب دیکھا جائے تو بڑی ہیلدی چیز ہے, کوئی حرام کام نہیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہے. تو زیادہ تر علماء نے بہرحال یہ بات کہی ہے مشورتاً کہ جائز تو ہے, اور ممکن ہے کہیں کہیں جب آپ دیکھیں کہ نوجوان بالکل ہی ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں تو کچھ چھوٹ بھی دی جاتی ہے ان کو, لیکن سب علماء نے اور مجتہدین نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان یہ عبادات کے دن اور راتیں ہیں,
یعنی اس میں سمجھایا جائے کہ اس میں اپنے آپ کو عبادت میں لگاؤ، کھیلنے کے لیے تمام پورے سال کی راتیں اور دن پڑے ہوئے ہیں تمہارے پاس، لیکن یہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ جوانی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ عبادات بوڑھے لوگوں کا خاصہ ہے، یہ بڑھاپے کے اندر انسان جب پہنچتا ہے تو وہ اس وقت عبادت کر لے گا۔ نہیں، جوانی کی عبادت اس کی لذت بھی بالکل الگ ہوتی ہے، جوانی کی عبادت کے جو فائدے بھی بہت ہوتے ہیں، اور یعنی ان کو جوانوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے کہ وہ ان راتوں کے اندر بھی عبادت کا ایک پورشن جو ہے وہ وقف کریں، اور ایک روحانیت اس کے اندر جو ہے وہ رہے۔ تو یہ بہرحال ایک چیز بیچ میں سوالات کے اندر فقہا کے ہم نے دیکھی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد کے اندر راتوں کے وقت لوگ میچز وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر ظاہر ہے کہ انسان بہت زیادہ اس میں عبادات کی طرف مائل ہوتا ہے، لمبی عبادات کرتے ہیں، تو ایک سوال یہ بھی لوگوں کو بلکہ کرتے ہوئے بھی دیکھا کہ نماز کے قنوت میں دعائے توسل جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ دعائے توسل تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ براہ راست دعائے توسل میں معصومین سے خطاب کیا جاتا ہے، نام لے کر ان کا معصومین سے خطاب کیا جاتا ہے، تو آیت اللہ سیستانی سے ان کے نمائندے سے بھی یہ بات دریافت کی گئی کہ آقا کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک نماز کے قنوت میں دعائے توسل پڑھنے میں اشکال ہے، احتیاط واجب ہے کہ اسے ترک کیا جائے۔ اسی طریقے سے مثلاً الہی عظوم البلاء والی جو دعا ہے، یہ بھی کیونکہ اس میں یا محمد و یا علی و یا علی و یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان، اس طرح سے براہ راست ان سے مدد نام لے کے طلب کی جاتی ہے، تو فرمایا کہ اس میں بھی اشکال ہے، یعنی الہی عظوم البلاء والی جو دعا ہے یہ نماز کے قنوت میں اس کو نہ پڑھا جائے اشکال کی بنا پر، اور دعائے توسل کو بھی نہ پڑھا جائے، دیگر دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جی نہیں، وسیلہ تو دے سکتے ہیں، لیکن جس میں براہ راست خطاب کیا جا رہا ہو نا ان سے، وہ والی دعا کو پڑھنے میں اشکال ہے۔ جی اللہم بحق، مثلا یہ اگر یہ آ جائے اللہم، یعنی ہم کہیں اللہ سے رہیں، اور بحق آئمہ اطہار، یہ تو ہماری ہر دعاؤں کے اندر ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، صرف دعائے توسل میں ہے، کیونکہ اس میں ان کو مخاطب کیا جاتا ہے براہ راست، اور جو وہ ہے الہی عظوم البلاء والی دعا ہے اس کو پڑھنے میں اشکال ہے۔ اللہم کن لولیک الحجت والی دعا پڑھنے میں اشکال نہیں، اسے آپ قنوت کے اندر پڑھنا چاہیے بلکہ۔ تو اچھا، اس میں یہ تو آغا سیستانی نے اشکال لگایا ہے، رہبر معظم تو کہتے ہیں فتوے کی بنا پر دعائے توسل اور الہی عظوم البلاء والی جو دعا ہے وہ قنوت میں یا نماز کے دوران نہیں پڑھی جا سکتی، ان کا تو فتویٰ ہے، آغا سیستانی نے اشکال ظاہر کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان اس وقت جب ماہ مبارک رمضان ہے تو عبادات میں کوالٹی بھی آتی ہے، تو خشوع خضوع کی بڑی اہمیت ہے، تو اگر خشوع خضوع کے لیے آنکھیں بند کر کے اگر نماز پڑھی جائے تو اس صورت میں تقریباً سارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل مکروہ ہے۔ بہرحال آنکھیں بند کر کے، بعض جگہوں کے اوپر یہ آیا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہو اور خشوع خضوع اسی طرح سے ہی پاسبل ہو کہ آنکھ بند کی جائے تو پھر بعض جگہوں پہ اجازت دی ہے، لیکن بہرحال آقا سیستانی نے اور دیگر کچھ فقہا ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال خشوع خضوع کے لیے بھی مکمل آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھی جائے، اس میں کراہیت ہے، یعنی ثواب کم ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ اب خواتین ہیں ماشاءاللہ، اب تو گھر پہ بہت ساری چیزیں آن لائن جو ہے پڑھانے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ٹیوشن وغیرہ بھی جو ہے وہ دی جاتی ہیں، تو اگر کسی کو اس طرح سے، اور اس میں اجرت بھی لی جاتی ہے، ظاہر آن لائن کسی کو پڑھا رہے ہیں تو اس میں کہ بھئی ہم آپ کو نماز سکھائیں گے، وضو اور روزے کے واجبات اور اس طرح سے، تو بہت سی خواتین یہ والا کام کرتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ واجبات جو بلکہ سارے واجبات جو ہیں ان کو سکھانے کی اجرت آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ واجبات سکھانے کی اجرت نہیں لی جا سکتی۔ مثلا دینی مدارس کے اندر کوئی شخص اگر پڑھا رہا ہے اور نیت اس کی یہ ہو کہ بھئی میں جو بھی پڑھا رہا ہوں واجبات بھی پڑھا رہا ہے، مستحبات بھی پڑھا رہا ہے، سبھی چیزیں پڑھاتے ہیں، اس میں واجبات بھی آتے ہیں،
تو واجبات کو سکھانے کی اجرت احتیاط واجب کی بنا پر نہیں لی جا سکتی۔ اب خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اجرت لے چکے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو یہ مسئلہ یہاں پر حل ہوتا ہے احتیاط واجب کے مسئلے سے۔ آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لیا جائے تو واجبات، جتنے بھی واجبات ہیں ان کو سکھانے کی اجرت لی جا سکتی ہے۔ البتہ بہتر ہے کہ واجبات سکھانے کی اجرت نہ لی جائے، بلکہ نیت شروع سے یہ رکھی جائے کہ ٹھیک ہے واجبات تو ہم فری میں سکھائیں گے، لیکن مستحبات یا اور آداب یا کچھ اور بہت ساری چیزیں ہیں، یا مثلا کہیں پڑھانے جا رہے ہیں تو حق زحمت کے طور پر اس تنخواہ کو لیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم ٹھیک ہے ہم واجبات کی اجرت نہیں لے رہے، ہم مستحبات کی اجرت لے رہے ہیں، یا مثلا ہم آنے جانے کے لحاظ سے ایک اجرت لے رہے ہیں، تو ان آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لیا جائے اس احتیاط واجب میں، تو ان کی پچھلی چیزیں جائز ہو جائیں گی جو انہوں نے اس طرح سے واجبات سکھانے کی اجرت کے طور پر لی۔ اچھا، قرآن سکھانے کی اجرت، قرآن سکھانے کی اجرت بھی سب علماء نے جائز قرار دی ہے، البتہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنا قرآن نماز میں پڑھنا واجب ہے اس کی اجرت نہیں لے سکتے، یعنی پورے قرآن کی اجرت لے سکتے ہیں، لیکن مثلا ہم اسی پورے قرآن میں سے الحمد اور دوسرا سورہ کوئی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یہ سکھا رہے ہیں کسی کو، تو آپ جتنا نماز کے لیے واجب ہے یہ ان کی اجرت نہیں لی جا سکتی، اس کے علاوہ اس سے زیادہ جتنا آپ قرآن سکھا رہے ہیں اس کی اجرت لے سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں بھی آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لیں تو پھر پورے قرآن کی بھی یعنی نماز کی حد تک قرأت سکھانے کی بھی لی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال قرآن سکھانے کی اجرت۔ اچھا، اس میں لوگ بعض اوقات پھر دیکھیں قرآن کی ایک آیت سے سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 41 ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ یہ لوگ قرآن کی آیات کو بہت کم پیسوں پہ بیچ دیتے ہیں، یعنی قرآن کی آیات کو بہت قلیل رقم کے عوض بیچ دینا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں قرآن آیات کو یہ تو آپ وہی تو اجرت لے رہے ہیں، آپ تو اس سے اپلائی کرتے ہیں۔ یہ اصل میں یہودیوں کے متعلق آیت آئی ہے، ان لوگوں کے وہ جو اپنی توریت تھی وہ اس کے احکامات میں رد و بدل کرتے تھے، یا ان کے جو عالم تھے وہ مختلف بادشاہوں کے اس کے لیے اور فتووں کو اپنے بدل دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس کو قرآن سکھانے کی اجرت کے طور پر اس آیت کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ آیت اللہ سیستانی نے بھی کہا کہ اس نے وہ شخص کہ جو کہ اس قرآنی آیات سے یہ معنی نکال رہا ہے کہ اس سے قرآن کی اجرت نہیں لی جا سکتی، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، وہ اس کو مغالطہ ہوا ہے، وہ غلط آیات کو منطبق کر رہا ہے۔ تو بہرحال قرآن سکھانے کی اجرت لی جا سکتی ہے، بس فرماتے ہیں کہ وہی والی چیز کہ نماز کی حد تک جتنا قرآن سکھانا ہے اس کی نیت نہ کی جائے، اس میں بھی آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لیا جائے تو اس کی بھی لی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر یہ بات بیان کر دی جائے کہ آیت اللہ سیستانی جب بھی فرماتے ہیں کہ دینی مسائل اور احکام شرعی میں ان لوگوں کے لیے اظہار نظر کرنا جو مرتبہ اجتہاد پر فائز نہیں اور احکام کی دلیلوں سے آشنا نہیں ہے، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ دینی مسائل کے اندر وہ اپنی دخل اندازی کرے، اور مومنین پر واجب ہے، مومنین و مومنات پر، کہ تمام دینی احکام میں اور شرعی مسائل میں قابل اعتماد مراجع الزام اور اسلام شناس افراد کی طرف رجوع کریں، یعنی مثلا علماء کہ جو ان کو صحیح طور پر گائیڈ کر سکیں۔ یعنی یہ جو لوگ آج کل ایک فتنے کے طور پر ہے نا کہ قرآن سے احکام بھی خود نکالنے لگے ہیں، دیکھیے واضح تو لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، بہت سارے لوگ اس طرح سے انٹرنیٹ بھرا پڑا ایسے افراد سے، اور ایسے ظواہر قرآن یا جو بظاہر ان کو نظر آ رہی ہیں چیزیں، جیسے یہی کہا کہ دیکھیے قرآن کی آیات کو کم تر قیمت پہ فروخت کرنے، یہ تو قرآن کو سکھانے کی اجرت نہیں لی جا سکتی، یہ ویسا اپنا نظریہ انہوں نے بنایا۔ اور یہی آیت اللہ حافظ بشیر نجفی بھی کہتے ہیں کہ روایات کا صحیح یا غیر صحیح ہونا یہ ہر مجتہد کے اجتہاد پر موقوف ہے، ہو سکتا ہے کہ روایت ایک مجتہد کے نزدیک صحیح ہو، دوسرے کے نزدیک صحیح نہ ہو۔ تو عوام شیعہ کا فریضہ یہ بنے گا کہ اپنے شرعی قواعد پر تقلید کریں اور اپنے مرجع کے فتاوے پر عمل کریں، اور روایات کی چھان بین فقط مجتہد کی حد تک رہنے دیں۔ یہاں ہر بچہ، لڑکا، ننا کاکا، بچہ جمہورہ، وہ سارے جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حدیث غلط ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ہے، یہ فتویٰ خلاف ہے،
یعنی ایسی ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو پڑتی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وہ افراد جو کہ مستقیماً 1 سے لے کر 10 تک عربی گنتی بھی نہیں جانتے، وہ بڑھ چڑھ کر مجتہدین کے فتاوے کو غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ان لوگوں کے لیے جائز نہیں. اس طرح سے آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ہے کہ عربی ادب سے واقفیت ہونی چاہیے، تفسیر قرآن سے واقفیت ہونی چاہیے، درایا، حدیث شناسی، علم رجال، حدیث کے راویوں کی شناخت، اصول فقہ، فقہاء اسلام کے نظریات سے مکمل واقفیت ہو. یعنی اتنی ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں تو پھر مجتہد ان کا اسپیشلائز کرتا ہے، پھر فتویٰ جو دے سکنے کے قابل ہوتا ہے. اور یہاں ہر جو ہے جاہل جج جو ہے وہ اس طرح سے حدیث کے اندر کھلواڑ کر رہا ہے. بہرحال اسی طریقے سے اس میں ایک اور بھی مسئلہ ایک آتا ہے، اور وہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ عام طور پر ہے کہ مجالس پڑھنے کی وہ کہتے ہیں اجرت نہیں لی جا سکتی، اور قاتلان خون حسین کے تاجر اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو، علماء کو بھی کہا جاتا ہے، مولوی حضرات کو کہا جاتا ہے، ذاکرین کے لیے کہا جاتا ہے، جبکہ مجالس پڑھنے کی اجرت تمام فقہا کے نزدیک بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ جائز ہے کہ معنی واجب ہے کہ وہ ایسا کریں، کوشش کریں کہ جو ظاہر طے نہ کریں زیادہ سے زیادہ. البتہ یہ بھی فقہا سے پوچھا گیا کہ کیا طے کرنا جائز ہے اجرت، تو جواب آیا کہ جی ہاں طے کرنا بھی جائز ہے پہلے سے. یعنی واجب و حرام والا مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ مجالس جو پڑھنے کی جو اجرت ہے یہ لی جا سکتی. اچھا لوگوں کا یہ کہ بھائی کیوں اجرت کیوں لے رہے ہیں امام حسین کے، کیوں یہ، تو پھر وہی آیت اللہ حافظ بشیر نجفی والا جواب کہ ان کی پھر ساری ذمہ داری آپ ان کے خرچے وغیرہ جو ہے اٹھائیں ان کے، تاکہ وہ پھر یہ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. یعنی لوگ اس طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو چاہیے، یعنی عالموں سے توقع کرتے ہیں انہیں بھوکے مرنا چاہیے یا یہ میکینک کا کام کرنا چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر یہ فری میں آ کر مجلس پڑھیں. نہیں، بہرحال مجالس پڑھنے کی اجرت، اور بعض اوقات یہ بھی علامہ ذیشان اظہر جوادی کہتے تھے خالی لفافے دینے کے جو مسئلہ ہے نا، اس نے ہی ڈیمانڈ کرنے والی جو ہے چیز ہے وہ پیدا کی. یعنی جب آپ لوگوں نے لوگوں کو خالی لفافے دینے شروع کیے، ہمارے ہاں جیسے میں نے ان کا ذکر کیا تھا ایک دم جو مسجد خیر العمل کے پیش امام تھے جن کے اندر ہی قبر بھی ہے، ان کے ساتھ اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کو لوگ لفافہ پکڑاتے تھے نکاح پڑھانے کے بعد، جب وہ جا کے کھول کے دیکھتے تھے تو خالی نکلتا تھا. تو پھر جب یہ بہت زیادہ ہوا تو پھر لوگوں نے نا پہلے سے پھر ڈیمانڈ کرنا شروع کی. یعنی اس کلچر نے، خالی لفافے کے کلچر نے پھر ڈیمانڈ پیش کرنے کا کلچر جو ہے نا وہ پیدا کیا. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں. مجالس پڑھنے کی اجرت، اسی طریقے سے نماز جماعت کی اجرت، یہ بیچ میں آ گیا تو بس میں اس کو ذکر کروں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. نماز جماعت، دیکھیے نماز جماعت میں بھی اسے خود اپنی نماز تو پڑھنا ہی ہے، وہ مقدمات نماز کے طور پر حق محنت آنا جانا، مثلا وہ نماز تو خود گھر میں بھی پڑھ سکتا تھا وہ، لیکن ظاہر ہے وہ نکل کے آ رہا ہے اور زحمت کر رہا ہے یا گاڑی میں بیٹھ کے کسی جگہ مثلا نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، تو اس طور پر وہ اس کی جو ہے وہ لے سکتا ہے اجرت. تو بہرحال نماز جماعت کی اجرت، یعنی اس میں جو اور مستحبات ہیں یا اور حق زحمت والی جو چیزیں ہیں اس میں لے سکتا ہے وہ پیسے. براہ راست جماعت کی اگر نہ بھی لے وہ جماعت پڑھانے کی، تب بھی کچھ اور مد میں وہ عام طور پر نماز جماعت کی جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کس مد میں اس کو لے سکتے ہیں وہ. نماز وحشت قبر کی اجرت، یہ علماء نے کہا لے تو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو تبرعاً ویسے ہی پڑھے، مفت میں پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ ایک جگہ کے اوپر یہ بھی ہے کہ بھئی علماء نے کہا کہ 40 لوگ اگر نماز وحشت قبر پڑھیں تو بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے، حتیٰ کہ اجارے پہ بھی پڑھوائی جا سکتی. تو عام طور پر لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ قریب افراد ہی نماز وحشت قبر رشتہ دار ہی میں سے ہی اتنے ہو جاتے ہیں. لیکن کسی کو اگر یہ ہو کہ جناب یہ 40 لوگ تو نہیں پڑھیں گے، مشکل 10-15 پڑھیں گے، تو میں فائدے کو کیوں نہ تو پیسے اگر اس کے لیے وصیت کر جائے کہ 40 افراد کو پیسے دے کے اور یہ میرے لیے نماز وحشت قبر اجارے پر پڑھوا دی جائے، تو یہ بھی بالکل جائز ہے. نماز وحشت قبر کی اجرت بھی صحیح ہے. ایک یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ نامحرم کی موجودگی میں عورت بلند آواز سے نماز نہیں پڑھ سکتی، جو مغرب عشاء کی فجر کی. تو آقا سیستانی فرماتے ہیں پڑھ سکتی ہے، بس یہ کہ باعث فتنہ اخلاقی نہ ہو.
یعنی ایسی قرات کے ساتھ پڑھ رہی ہے کہ نامحرم بڑے کان لگا کے لذت کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں وغیرہ. اس قسم کے بیمار افراد بھی ہوتے ہیں بہرحال، نفسیاتی بیمار، نفسانی بیمار. تو بہرحال نامحرم کی موجودگی میں بھی کوئی عورت بلند آواز سے نماز پڑھ سکتی ہے. دماغ میں آتا ہے کہ عورت نہیں پڑھ سکتی اگر نامحرم موجود ہو، پڑھ سکتی ہے، بس کوئی فتنہ اخلاقی کا سبب نہ بنے. اچھا، بعض جگہوں کے اوپر یہ بھی ہونے میں آ رہا ہے کہ عورتیں بھی نماز جماعت، یعنی عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے اور عورتیں ہی پڑھا رہی ہیں. تو اس میں آیت اللہ سیستانی اور دیگر جو علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پیش امام عورتوں کے بیچ میں ہی کھڑی ہو، آگے نہ کھڑی ہو، آگے نہ کھڑی ہو. تو عورت اگر آگے کھڑی ہو گئی اور اس نے اس طرح سے جماعت پڑھائی، جبکہ یہ ہے کہ نہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت عورتوں کے درمیان میں ہی کھڑی ہو، تو اس مسئلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جو فرماتے ہیں بہتر ہے کہ درمیان میں کھڑی ہو، لیکن اگر آگے بھی کھڑی ہو گئی تو اس سے اس کی نماز جماعت صحیح ہے. آگے کھڑے ہو کر بھی اگر اس نے پڑھا دی ہو تو ان کی طرف رجوع کر کے عورتیں اپنی پچھلی نمازیں صحیح کر سکتی ہیں. کہ بہت سی جگہوں پہ عورت آگے کھڑی ہو گئی، باقی عورتیں پیچھے کھڑی ہو گئیں، لیکن آغا سیستانی اس میں احتیاط واجب لگاتے ہیں اور احتیاط واجب میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر کے اپنی پچھلی نمازیں بھی صحیح کی جا سکتی ہیں. اچھا، حالت اختیار میں نماز واجب کو توڑنے کا فقہی حکم، ویسے ہی اس میں ہم بیان کر چکے تھے. بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اگر واقعاً ضرورت پیش آ جائے تو عقلی اور شرعی ضرورت تو نماز واجب توڑی جا سکتی ہے، لیکن ورنہ احتیاط واجب یہ کہ واجب نماز کو نہیں توڑا جا سکتا. اس مسئلے میں بھی آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے تو وہ فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ حالت اختیار میں بھی نماز واجب کو درمیان سے توڑا جا سکتا ہے. تو اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ اس احتیاط واجب میں رجوع کر کے مثلا کوئی ایسا آپ کو خیال، چاہے وہ اتنی زیادہ اہم بات نہ بھی ہو، لیکن آپ کے خیال میں یہ ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ وہ فوڈ پینڈا والا آیا ہوا ہے اور وہ جناب واپس نہ چلا جائے برگر لے کے، پھر ٹھنڈا برگر کھانے کو ملے گا. یا بظاہر دیکھا جائے تو نماز کے مقابلے میں اس کی اہمیت نہیں، لیکن احتیاط واجب میں رجوع کر کے آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف حالت اختیار میں بھی واجب نماز توڑی جا سکتی ہے. کوشش کریں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو جو احتیاط واجب کا جو حل بتا دیا جاتا ہے تو آپ کے لیے یہی عمل کرنا واجب ہے ضروری کہ جناب رجوع کریں اور اپنی نماز کو توڑیں. یہ آپ کو بہرحال یہ جب واقعتاً ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے نا تو یہ معلومات آپ کے کام آتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ آپ کی خدمت میں چیزیں بیان ہو جاتی ہیں، ورنہ ہم چاہیں تو اس کو اسکپ کر سکتے اور بتا سکتے تھے احتیاط واجب کے طور پر نہیں توڑا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ اس میں ہے. اسی طرح سے آج کل جوانوں میں ایک اور چیز ہے، شارٹس پہن کر وہ نمازیں بھی پڑھنے لگے. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی حیرانگی ہوتی ہے، خواتین اور بچوں کا مدرسہ ہے، والدین اکثر جو ہے وہ والد حضرات بچوں کو چھوڑنے آتے ہیں تو ان کو یعنی اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہاں پر شارٹس پہن کے خواتین کی نگاہ ان کے پاؤں پر اور اس پہ پڑتی ہے ٹانگوں کے اوپر. تو اس طرح سے انہیں حالت اس طرح کی چیزوں میں نہ آئے. اور دینی ادارے وہاں پہ آ رہے ہیں، وہاں مغربی ممالک میں تو بہت سی جگہوں پر سننے میں آیا ہے کہ لوگ شارٹس پہن کے مجالس کے اندر بھی آ کر بیٹھنا شروع ہو رہے ہیں. تو بہرحال نوجوان حضرات شارٹس پہن کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک مومن کے وقار کے خلاف، اور جائز تو ہے، ظاہر سطر پوشی ہو رہی ہے، مردوں کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی نماز توڑنے والا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی علماء نے کہا ہے کہ بہرحال یہ ایک نامناسب ہے اور نماز کے وقار کے خلاف ہے، ایک مومن کے وقار کے بھی خلاف ہے. نماز کی ایک اگر کسی جگہ بے احترامی ہو رہی ہے تو شاید ناجائز بھی ہو جائے یہ. تو بہرحال جائز تو ہے اس لحاظ سے عمومی طور پر مردوں کا شارٹس پہن کر جو ہے وہ نماز پڑھنا، لیکن ناپسندیدہ اس کو فقہاء نے شمار کیا ہے. ایک اور چیز ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے جانمازیں، ویسے تو یہ عام طور پر شہید سبت جعفر صاحب کے اکثر یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے بھائی ظاہر ہے کہ جو بھی عالم بھی ہوتا ہے، نواں خوان ہوتا ہے، دینی افراد جو ہوتے ہیں، یا تو ان کو بہت ہی لو کوالٹی کے عطر دیے جاتے ہیں لا کر، یعنی اتنے لو کوالٹی کے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور یا مسجدوں کے اندر لوگ لے کر آتے ہیں اور وہ ہر ایک کے ہر نمازی کے ہاتھ پہ اور جسم پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اتنے زیادہ
خطرناک کہ اگر وہ آپ کے جسم میں کپڑے پر لگ جائیں تو آپ کا دماغ سڑ جاتا ہے اس سے، یعنی اتنے لو کوالٹی کے یہ اس قسم کے تحفے ملتے ہیں، یا جان نمازوں کا تحفہ ملتا ہے یا سجدہ گاہوں کا تحفہ ملتا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے بہرحال. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھری پڑی ہیں جان نمازیں. اچھا کسی ایسے شخص نے کوئی جان نماز لا کر دی کہ جو کہ خمس نکالتا ہی نہیں ہے، اس نے گفٹ دیا ہمیں اور اس پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا صحیح ہے؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ خمس نہ نکالنے کا وبال اس کے ذمے ہے، آپ بہرحال اس جان نماز کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے، کیونکہ بہرحال اپنی نمازیں پہلی ہماری نمازیں کون سی اتنی اعلیٰ پیمانے کی ہوتی ہیں کہ ثواب اس کے اندر اتنا زیادہ ہو، اور پھر اس میں ہم مکروہات بھی اتنے زیادہ ایڈ کر لیں، تو جتنی جاندار کی تصویریں اور جاندار کی شکل کے جتنے کھلونے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، گڑیاں ہیں مثلا کتے بلی والے جو ہوتے ہیں، جو اسٹف ٹوائز جو ہوتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی گھروں کے اندر ہوتے ہیں جاندار کی شکل والے جو مجسمے جس کو کہا جائے، تو بچوں کے وہ کھلونوں کی موجودگی میں بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے، انہیں چھپا دیا جائے، آنکھ سے نظر نہ آئے تو ایک الگ بات ہے. ورنہ اگر وہ صرف کمرے میں موجود ہونا نہیں، سامنے ہونا یا باہر نکلے ہوئے ہونا، چاہے وہ پیچھے بھی کیوں نہ رکھا ہو اگر ایسا کھلونا، تو بہرحال اس سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ ان کے اوپر یا تو کپڑا ڈال دیا جائے یا کوئی ڈبے کے اندر ڈال کے ان کو اوپر سے بند کر دیا جائے، تو اس سے پھر کراہیت نہیں ہوتی. لیکن سامنے جاندار کی تصویر ہو، حتیٰ کہ اگر ٹی وی بھی کھلا ہوا ہے اور اس میں جاندار کی تصویر ابھر رہی ہے، ظاہر ہے نیوز اینکر جو ہے مثلا وہ پڑھ رہی ہیں خبریں، اور یا اس طرح سے جو تصویریں اس میں آ رہی ہیں، تو اس سے بھی نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. بس میرا خیال ہے یہاں پر کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، لیکن چیزیں بہت تھیں، لیکن بس اب اس کو 5ویں کے اوپر ہم نہیں لے جا رہے. لیکن بہرحال جتنا بھی ہم سے پاسبل ہوا کہ ماہ رمضان میں جو عمومی غلطیاں دیکھیں ان کا، اور کچھ نمازوں کے سلسلے میں بھی غلط فہمیاں جو ہیں ان کا ازالہ آج ہو گیا. انشاءاللہ جب کبھی آئندہ درس جو ہے اس اخیر کا شروع ہوگا تو کسی نئے موضوع سے شروع ہوگا. تو بہرحال دوسرا اب لیکچر شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد جب ہماری اگلی کوئی کلاس ہوگی تو ایک کسی نئے موضوع کے اوپر کوشش کریں گے کہ اس میں گفتگو شروع کی جائے. روزے اور رمضان اور نمازوں کے غلط فہمیوں سے کے سلسلے میں آج آخری نشست تھی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیں.